الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل ایک ہم نے صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں نے مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ نے فرمایا اوفی بنظر کا، اس میں وہ روزہ نہیں تھا صحیح راج قول کے مطابق۔ دوسرا ہے کہ بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہیں کیا، اس کی کچھ وجوہات تھی، تو آپ نے اس کے بدلے میں شوال میں اعتکاف کیا ہے۔ جب شوال میں روزے نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، تو اعتکاف اللہ کی عبادت ہے، اعتکاف اللہ کے ذکر اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، اور اس کے لیے رمضان کے روزوں کی شرط لگانا یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، اور جس کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے اللہ کے گھر میں، تو کب وہ معتکف میں داخل ہو، کب مسجد میں جائے؟ تو صحیح راج قول کے مطابق اگر کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان کو مغرب سے قبل وہ مسجد میں، جس مسجد میں وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس میں چلا جائے، اور رات جو 21ویں کی رات آئے گی، وہ طاق رات ہے، وہ مسجد میں گزارے، اور تاکہ اسے یہ طاق رات بھی اعتکاف کے دوران مل جائے۔ یہ صحیح راج قول کے مطابق، اس میں صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں اس کی روایات موجود ہیں، بخاری میں موجود ہیں۔ اب اعتکاف کے آداب اور لوازمات اور شروط کیا ہیں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف تزکیہ نفس، طہارت قلب کے لیے بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور انسان کا اول دشمن انسان کا نفس ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، پاک صاف قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اکثر طور پر یہ نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جسے اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ تو اس لیے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، سیئات اعمال سے بچنے کے لیے، طہارت قلب کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہترین موقع اللہ رب العزت نے امت مسلمہ مرد و خواتین کو عطا کیا ہے، وہ یہ اعتکاف ہے، جہاں دنیا کے علائشوں سے، دنیا کی پرکشش اشیاء سے کٹ کر بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، اور یکسوئی سے وہ اللہ کے عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، ذکر اذکار میں، عبادات میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، اور رو رو کر اللہ کو مناتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، اور سجدے کرتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، اور نماز یہ اللہ کے قریب انسان کو کر دیتی ہے، اور اعتکاف اس کا بہترین ایک موقع ہے۔ تو اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھے، اور وہاں بھی جا کر موبائل سے اپنا تعلق نہ رکھے، بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اور خواہ مخواہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اللہ کے کوئی ضروری کام ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بیت الخلاء مساجد میں نہیں ہوتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر تشریف لاتے تھے، اور اس کے علاوہ گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر تشریف لے جاتے، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ راستے میں اگر کوئی شخص مل جاتا تو آپ گزرتے گزرتے بغیر رکے اس سے خیریت معلوم کر لیتے تھے، اور پھر فوراً آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے دوران اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سر کو کنگھی کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے تھے، آپ کے پاؤں مسجد نبوی میں تھے، اور آپ نے اپنا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے دروازے سے اندر کیا ہے،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیل لگایا ہے، مالش کی ہے اور کنگھی کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے بھی مسجد نبی سے اعتکاف سے نکل کر اپنے گھر میں نہیں گئے۔ آپ کے پاؤں مبارک مسجد نبی میں تھے اور سر آپ نے حجرے سے اندر کیا ہے۔ اتنی احتیاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو پر اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ معتکف اس حدیث سے اس واقعہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل کر سکتا ہے، سر کو تیل لگوا سکتا ہے، بال سنوار سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس کے اہل و عیال، بیوی بچے اس کی ملاقات کے لیے، اس کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے معتکف میں آپ آئی ہیں مسجد نبی میں، اور آپ کے پاس بیٹھی رہیں، اور پھر ان کو الوداع کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے دروازے تک گئے ہیں۔ بخاری میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمیں ایک کام یہ کہ دنیاوی کاموں میں ہم اور دنیاوی باتوں میں خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور مشغول نہ ہوں، بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنا سارا وقت صرف کریں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت، ذکر اذکار، عبادت، توبہ استغفار، اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا قضاء حاجت کسی ضروری کام کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بندہ اپنے گھر جا رہا ہے، اگر مسجد میں بیت الخلاء نہیں تو راستے میں کوئی ملتا ہے تو اس کی خیریت معلوم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اعتکاف کے دوران خواہ مخواہ گپ شپ لگانا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا، یا کسی کہ جنازہ پڑھنے کے لیے باہر جانا، کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے باہر جانا، یہ درست اور مناسب اور جائز نہیں ہے۔ تو اعتکاف یہ اللہ کی عبادت ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تعجب فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہے کہ جو اللہ کے اس عظیم نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ برابر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں، اور ہمیں اعتکاف کے آداب لوازمات کو ملوز خاطر رکھ کر اللہ کے ان دیے ہوئے عظیم مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔